بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز کے اندر آنے والے تمام طلبہ اور طالبات کو سال دو مطالعہ پاکستان میں آپ کے معلم کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ باب چہارم باب 4 پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے کن کن اقدامات کا ہونا یا کن اقدامات کو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے ہمیں کن اقدامات کو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ضروری ہے۔ سوری پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے اس پر بڑی بریفلی آپ سے بات کی تھی، اور کثیر الانتخابی سوالات میں آپ کو ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں، مختصر سوالات کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ لائن پیش کر رہا ہوں، اور امید بھی کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور کافی حد تک مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کرنے میں بھی تقویت حاصل کر لی ہوگی۔ قرارداد مقاصد میں آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ عرض کر دیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس پورے چیپٹر کی بیس یہی ہے کہ کب نافذ ہوا، کس نے نافذ کیا، پہلا دستور سے اسمبلی کون سی تھی، ساری باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ۔ پھر اس کو ترتیب دینے کے لیے بنیادی اصولوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کمیٹی سے کام لیا گیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے دساتیر اور اسلامی دفاعات پر بات کی گئی۔ پاکستان کے دساتیر کون سے تھے؟ 1956 تھا، 1962 تھا، 1973 تھا۔ اس کے بعد پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے جو اقدامات کیے گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا بہت اہم ٹاپک ہے آپ کا، اور میں نے اس پر آپ سے بہت سی باتیں بھی الحمدللہ شیئر کی تھیں۔ اس کے بعد شہریوں کے حقوق و فرائض پر میں نے ابھی لاسٹ لیکچر اپنا ڈیلیور کیا تھا آپ کے ساتھ، اور پاکستان میں شہریوں کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں۔ حقوق کی دو اقسام تھی، اخلاقی حقوق تھے، قانونی حقوق تھے۔ قانونی حقوق کی دو اقسام تھیں، سیاسی حقوق تھے، معاشرتی حقوق تھے۔ پھر ان کی آگے فردر کلاسیفیکیشنز تھیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ تو اب یہاں تک تو بات میں آپ کے ساتھ الحمدللہ شیئر کر چکا ہوں۔ اب یہ وہ تھیں جو پاکستان کے آئین میں شامل تھی۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 1973 کے آئین میں شہریوں کے حقوق و فرائض، کہ شہریوں کے حقوق اور شہریوں کے فرائض پر ہم بات کریں گے۔ یہ دو ٹاپک آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ میں کوشش کروں گا یہ دونوں ٹاپک آج کے اس لیکچر میں کور کر سکوں۔ اتنی ڈیٹیل دکھنے میں تو نہیں لگتی ہے۔ اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق بیان کریں تو یہ 8 نمبر کا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی ڈیٹیل تو مجھے نہیں لگتی، مجھے نہیں لگتا کہ شاید آپ کو اس میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، بٹ میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی یہ باتیں۔ دکھنے میں تو وہ تھوڑے لگتے ہیں مگر اس میں بہت مفصل تفصیل موجود ہے۔ تو آپ کی کتاب کا پیج نمبر 62 ہے، پیج نمبر 62 نکالیے۔ آج انشاءاللہ ہم اس پر اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ جی 1973 کے آئین میں شہریوں کے حقوق و فرائض کی بات کرتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں شہریوں کو کیا حقوق اور کیا فرائض سونپے گئے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین 1973 میں شہریوں کو بے شمار بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ مزید یہ پابندی بھی عائد کی گئی ہے کہ حکومت بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ پاکستان میں شہریوں کو ملنے والے حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔ اب میں صرف ان دو لائنوں پر بات کروں، یقین کریں ٹائم ختم ہو جائے، پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو 2 جملوں میں سمجھانے کی کروں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بس میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، اس میں یس نو آپ خود ہی نکال لیجئے گا۔ حکومت پاکستان 1973 میں جو ہے پاکستان کے آئین کے مطابق کہتی ہے کہ یہ رائٹ ہے، 1973 میں یہ قانون کا حصہ بن گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ کسی بنیادی حقوق کو ختم کر دے۔ جینے کا حق آپ کا بنیادی ہے، پیدائشی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو، کوئی نہیں چھین سکتا آپ کے ساتھ۔ سانس لینے کا حق آپ کا بنیادی ہے، کوئی نہیں لے سکتا آپ سے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ خلاف ہو۔ پوچھا گیا کس کے، تو جواب یہ ملا بنیادی، وہ رائٹ جو کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ جیسے سانس لینے کا حق ہے، کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے،
کوئی چھینتا ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پھر اس پر سزا ہے، یعنی کہ مار دینا کسی کو، زندہ رہنے کا حق ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یہ تمام چیز، اس پر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کو سوال آتا ہے لانگ کوشچن میں آئے گا اور آپ کو اس کو اچھے سے کرنا بھی ہے، اس پر آپ نے کسی قسم کی جو ہے وہ لاپرواہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ کسی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اگری، سمجھ آئی بات؟ کسی بھی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، میں رائٹ؟ یہی کہا کہ بنیادی حق جینے کا حق ہے آپ کو۔ کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یہ گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، رائٹ؟ یاد اگر یہ میں کہتا ہوں 73 کے آئین کو اگر آپ صحیح طرح سمجھ لینا کہ میں پڑھا کیا رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ آپ بولنے جوگے ہو جائیں گے۔ کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی اریسٹ کرنے آتا ہے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، پہلا خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی آپ کو کوئی اریسٹ کرنے کے لیے اگر آتا ہے تو آپ کا رائٹ ہے قانونی طور پر کہ آپ پوچھیں کہ بھائی آپ مجھے اریسٹ کر رہے ہیں، مجھے اریسٹ وارنٹ دکھائیں کہ مجھے کس وجوہات کی بنا پر اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو بھی نوٹ فرمائیے گا فلم و ڈراموں میں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جناب آپ کو فلاں شخص کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے، شک کی بنیاد پر گرفتار کیا جاتا ہے وغیرہ اس طرح کی کوئی بات۔ نمبر 3، کسی شہری کو سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی، اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ سابقہ جرم یعنی کہ جس جرم کی سزا اس کو آلریڈی مل چکی ہے، اگین اینڈ اگین نہیں ہو سکتا۔ مگر کچھ قانون ایسی جو سزائیں ایسی ہوتی ہیں، ابھی ریسنٹلی حکومت پاکستان نے ایک درندہ پکڑا جو کہ بہت ہی نازیبہ حرکات میں ملوث تھا، تو حکومت پاکستان 10 بار اس کو میرے خیال سے پھانسی کا حکم سنایا، بندہ ایک ہی بار میں مر جاتا مگر بار تذلیل کی اس کی، مرنے کے بعد بھی اس کی، تو اصل میں لوگوں کو عبرت دلانا۔ کسی فرد کو ایک ہی جرم میں یعنی کہ دوہری سزا نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، دوہری یعنی کہ 2 بار۔ ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حرکت پر مکمل آزادی ہے، پاکستان میں، پنجاب میں جائے، سندھ میں جائے، بلوچستان میں جائے، وہ KPK میں جائے، حق ہے۔ ہر شہری کو پرامن طور پر اکٹھے ہونے کی اجازت ہے، آپ نعت خوانی کریں، محفل کریں، جلسے کریں، توحید کانفرنس کریں، آپ اجتماعات کریں، جلوس نکالیں، دیٹس بٹ پرامن، رپیٹ، پرامن۔ ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے، ہر شہری کو کون سا حق حاصل ہے؟ انجمن اور یونین۔ میرا خیال ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے اس پر آپ سے بات کی ہوئی ہے، انجمن اور یونین بنانے کا حق ہر شہری کو حاصل ہے، وہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر فرد کو تجارت، کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل آزادی ہے، آزادی ہے، رائٹ۔ ہر شہری کو تقریر کی آزادی ہے مگر وہ کبھی بھی ریاست کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا، میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں۔ ہر شہری کو کسی مخصوص مذہب کے پرچار کا حق ہے، یعنی کہ وہ اگر اسلام کا تعلق رکھتا ہے تو اس کی تبلیغ کر سکتا ہے، لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے، مگر دعوت دے سکتا ہے، بندوق، زبردستی، فساد، جھگڑا، تلوار اٹھا کر رائے اس پر امپوز نہیں کر سکتا اور اس پر دھونس نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ہر شہری کو تقریر کی آزادی حاصل ہے، تقریر کر سکتا ہے بٹ ود ان مینرز، ناٹ آؤٹ آف مینرز۔ ہر شہری کو مخصوص مذہب کے پرچار کا حق کے ساتھ، اچھا اس کے بعد ہر شخص کو جائیداد خریدنے کی مکمل آزادی ہے، کہیں بھی خرید سکتا مگر وہ جو لیگل ہے، انلیگلی اب کہے کہ میں نے یہ شخص گھر نہیں بیچ رہا، میں نے خریدنا ہے تو مجھے حق حاصل ہے، میں نے تو خریدنا ہے، نہیں ایسا نہیں، پلیز ان دو چیزوں کو مکس نہ کر دیجیے گا کسی بھی صورت، انڈرسٹوڈ ہے۔ اس کے بعد ہر شہری کو، تمام شہری بلا امتیاز بغیر فرق کے مذہب، رنگ، نسل، جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہے، کوئی ایسا شہری نہیں کہ اگر یہ گورا ہے جی تو اس کو کم سزا ہوگی، یہ کالا ہے اس کو زیادہ سزا ہوگی، یہ فلاں ذات سے ہے تو اس کو کم سزا ہوگی، یہ فلاں ذات سے اس کو زیادہ سزا ہوگی، نہیں، قانون کی نظر میں برابر سب ایکول ہے اور معاشرتی طور پر ایک جیسا مقام رکھتے ہیں، امیر، غریب، فقیر، بادشاہ، رئیس، ذات پات، نسل، رنگ، نسل، سب کی نفی اسلام نے صرف اونلی ون معیار ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ، الگ ہے، اسلام کا بھی اسٹینڈرڈ ہے، پاکستان تو نظریہ اسلام ہی ہے۔ ہر شہری کو ملازمت میں امتیاز نہ برتنے کی آزادی حاصل ہے، امتیاز نہ برتنے کی، امتیاز کیا ہوتا ہے؟ برابری تقریباً آتا ہے، بلا امتیاز بغیر کسی تفریق کے،
تفریق نہ برتنے کی آزادی حاصل ہے. وہ اگر چاہے تو آزادی کر سکتا ہے, کہیں بھی جا سکتا ہے, کوئی بھی ملازمت اختیار کر سکتا ہے. ہر شہری کو اس کی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے. If you are Urdu speaking, if you are Balochi, if you are Saraiki, if you are Pakhtun, if you are Sindhi, you can speak. You have a right to protect your civilization and your culture and your language, but it's not mean to be impose anybody else. آپ خود تحفظ کیجیے, حق حاصل ہے, بولیے, اس کو ادا کیجیے, مگر اس کو جو ہے فرق کا ایک عنصر بنا لیا جائے, یا ایک ایسا ایلیمنٹ بنا لیا جائے جس کا مطلب ہے کہ جی مطلب تعصب, جھگڑا, فساد بنا لیا جائے, یا لوگوں میں احساس کمتری لائی جائے کہ نہیں جی ہم اس ذات سے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس چیزوں کو غلط جو ہے وہ نہیں جو ہے آپ کر سکتے. اس کے بعد آپ دیکھیے ذرا, آپ کے پاس ہے لاء کے اندر شہریوں کے فرائض کی میں نے بات کی تھی آپ کے ساتھ. 10 منٹ تو میں اسی پہ لگا بیٹھا ہوں, میں اب دیکھتے میں کس کمپلیٹ کر پاتا ہوں اس کو. شہریوں کے فرائض پر اگر آپ بات کریں تو شہریوں کے جو حقوق دیے جاتے ہیں ان کے بدلے میں ان کی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں. شہریوں کے اہم فرائض کیا ہیں؟ وفاداری کریں. اگر وہ حکومت وقت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہم لوگوں کو یہ رائٹس دے رہے ہیں, ہمیں تحفظ فراہم کریں, حکومت بھی کہتی ہے کہ پھر آپ لوگ ہم سے وفاداری بھی کریں. یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں جی کہ جی آپ ہمارے ملکی شہری ہیں اور آپ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں. نیور ایور, ایسا نہیں. قوانین کی پابندی, تمام شہری ریاست کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور قانون شکنی سے باز رہتے ہیں. تمام شہری ریاستوں کی ٹیکسوں کی ادائیگی ہے. ہر شہری وقت پر اپنے ملک کے ٹیکسوں کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے. یہ فرض ہے ہمارا, اور اس ٹیکس کو وصول کرنا حق ہے گورنمنٹ کا. اب آپ دیکھ لیں یہ میں ایک ایسی بات چھیڑ بیٹھا ہوں, یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائے گی اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں میں بہام پیدا کرے گی. بہرحال میں اس کو یہیں سے میٹتا ہوں, روکتا ہوں. ووٹ کا استعمال, صحیح استعمال یہ ریاست کا شہری کا اہم ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے جس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے, یہ اس کے ووٹ کی وجہ سے. اگر ایک میجورٹی طبقہ ایک ایسی پارٹی کو سپورٹ کرنے چل پڑا ہے جس سے ملکی معاملات خراب سے خراب تر ہو جائیں اور خود کے معاملات بہتر سے بہتر ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود غرض ہوئے, ملک کی مفاد کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. اس کے بعد خدمت خلق ہے. ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے کاموں میں حصہ لے, دل سے لے, نیت سے لے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے لے. تعلیم کا حصول ہے. ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلانے کا مناسب بندوبست کرے. حصول تعلیم آپ کا فرض ہے, آپ پر فرض کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبت بھری حدیث ہے. میرے آقا رضوان نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے. حصول تعلیم آپ پر فرض ہے. یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو پڑھا لکھا چنے, اور اپنے شہریوں کو پڑھا لکھا جو ہے ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھے لکھے ہونے میں ریاست کی عزت ہے. قومی مفاد, ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح. یاد ہوگا میں نے بھی یہ بات کی, ووٹ کا صحیح استعمال, تو میں نے اسی پوائنٹ پر بات کی ہے کہ قومی مفاد کو پہلے رکھا جائے, ذاتی مفاد کو بعد میں رکھا جائے. جو اصل قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات کو سائڈ پہ کرتی ہیں اور ملک کی مفاد کو ترجیحات کا حصہ بناتی ہیں. اس کی مثال ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایگزامپل ہے. 1973 کے آئین میں شہریوں کے فرائض ہیں, وہ ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. کیا یہی ہمارا آج کا لمیٹڈ ٹاپک ہے. میں آپ کو ابھی تک جو پڑھایا وہ 1973 کے آئین میں شہریوں کے حق تھے, اب فرائض بتا رہا ہوں. پاکستان کے موجودہ 1973 کے آئین میں بھی شہریوں کو چند ایک فرائض سونپے گئے ہیں جنہیں وہ ہر صورت میں پورا کرنے کے پابند ہیں. all time they are responsible to fulfill and done this. ٹھیک ہے, یہ کم و بیش وہی فرائض ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے, یعنی ملک کا وفادار ہونا, قوانین کی پابندی کرنا, ٹیکسوں کی ادائیگی کرنا, ووٹ کا صحیح استعمال کرنا, قومی وفادار کا تحفظ کرنا. اگر پاکستان کا کوئی شہری ان فرائض کو پورا نہیں کرتا تو ملک قوم دونوں کا مجرم ہے,
اس معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. ان فرائض کو پورا کرنا ہر شہری کا اخلاقی و قانونی فرض ہے، کیونکہ ایک شہری کا حق دوسرے شہری کا فرض ہوتا ہے. یعنی کہ مثال ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنا میرا حق ہے اور مجھے اچھی تعلیم پرووائڈ کرنے کے مواقع دینا یہ میری حکومت کا فرض ہے. یعنی کہ جو میرا حق ہے وہ حکومت کا فرض ہے، جو حکومت کا فرض ہے وہ میرا حق. یعنی کہ جو میرا فرض ہے یعنی کہ ٹیکس ادا کرنا وہ حکومت کا کیا ہے؟ حق ہے. تو اس طرح سے دونوں دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہے اور پہلے کا حق دوسرے کا فرض ہے. ہر معاشرے میں حقوق و فرائض میں توازن یعنی کہ بیلنس قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حقوق و فرائض لازم اور ملزوم ہیں ایک دوسرے پر. جس معاشرے میں توازن قائم نہیں رہتا اس میں ظلم اور ناانصافی کا دور دورہ رہتا ہے. اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ جہاں اپنے حقوق سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہاں اپنے فرائض کو بھی خوش اسلوبی سے کیا کرے؟ نبھائے. یہ ذمہ داری ہے، ایک ریاستی ذمہ داری ہے، اور اس کو ذمہ پورا کرنا بھی ایک اچھے مربی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک خوبصورت عمل ہے. وہ اگر اس کو کرے گا تو عزت کے ساتھ رہے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ عزت کے ساتھ بھی نہیں رہے گا، اس کے لیے مسائل جگہ بناتے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے 73 کے آئین کے مطابق جو ہے آئین میں شہریوں کے حقوق پڑھے. اگر آپ کو سوال آتا ہے تو آپ نے یہ والے پوائنٹس جسٹ آپ نے یہاں تک جو پوائنٹس دیے گئے ہیں میں آپ کو ذرا ہائی لائٹ کر دوں تاکہ میرے اسٹوڈنٹس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بیٹا یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سوال آپ کا آتا ہے. اگر آپ تو آپ نے یہ لکھنا ہے اس کو اچھی طرح سے کریم کر لیجیے گا. بس آپ اگر یہ یاد کر لیتے تو اس کے برعکس سارے آپ کے دوسرے سوالات کے جواب ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس شہریوں کے فرائض ہیں. ٹھیک ہے، میں نے وہ آپ کو جنرلی بتایا. پھر اس کے بعد 1973 کے آئین میں شہریوں کے فرائض ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی آپ سے سرزد نہ ہو جائے. لیکچر امپورٹنٹ تھا، آج کی باتیں بہت امپورٹنٹ تھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنے انسٹرکٹر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.